انسان اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے کے لیے اپنے خیالات، مشاہدات، احساسات، تجربات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ جو اپنے جذبات، احساسات، تجربات وغیرہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ پہلے طریقہ کا نام ہے تقریر یعنی اسپیچ، دوسرے طریقے کا نام ہے تحریر۔ اب تقریر کسے کہتے ہیں اور تحریر کسے کہتے ہیں؟ اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنا، اپنے جذبات، اپنے مشاہدات، اپنے اندر کی بات کو باہر نکال کر دوسروں کے سامنے پیش کرنا، زبانی طور پر اپنے جذبات کو، اپنی بات کو دوسروں کے سامنے رکھنے کا نام تقریر ہے، اور وہی چیز لکھ کر دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا نام تحریر ہے۔ کتاب اور قلم کی اہمیت اپنے آپ میں بہت زیادہ ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا کیا، دنیا کی تخلیق کی، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ دنیا وجود میں آئی، دنیا کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور سب سے پہلے جو آیت قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، سورہ علق کی یہ آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو جو قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اس میں بھی قلم کا ذکر ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے مکمل سورت سورہ قلم کے نام سے موجود ہے۔ اول تو قرآن کریم کے اندر قلم کا ذکر ہے، آنا ہی بڑی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کے نام سے ہی قسم اٹھائی اور قلم کے نام سے پوری سورت قرآن کریم کے اندر نازل فرما دی۔ یہ تو قرآن کا ذکر ہے۔ اب آپ حدیث کی طرف اگر آتے ہیں تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قید العلم بالکتاب، یعنی علم کو لکھ کر محفوظ کر لو، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علم کو لکھ کر کیسے قید کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اس کو پکڑ لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو قید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لکھ لو، اور جب تک وہ لکھا ہوا صفحہ کرتاس پر رہے گا، کاغذ پر رہے گا، کسی پنے پر رہے گا، تو وہ چیز قید رہے گی جب تک کہ وہ مٹ نہ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے جب تک ہم اس کو مٹائیں گے نہیں وہ قید ہی رہے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم محفوظ رہا، پتھروں پر لکھ کر، چمڑے پر لکھ کر، کھال پر لکھ کر، درختوں کی چھال پر لکھ کر قرآن کریم کو اسی طرح محفوظ کیا گیا، قید کر کے محفوظ کیا گیا۔ تو ہمارے پاس تک قرآن کریم پہنچا ہے، موجود ہے، ہم تک کیسے پہنچا؟ اسی طرح تو پہنچا۔ اور جنگ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدیوں کو لایا گیا تو قیدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ یہ قلم کی اہمیت کا عظیم ترین تاریخی ثبوت ہے۔ علم کی بقا کا ذریعہ تحریر ہے، علم کی بقا کا ذریعہ قلم ہے، تحریر ہے، لکھنا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، آج پوری دنیا جانتی ہے۔ امام مسلم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف، اور جتنے بھی عالم ہیں اس دنیا کے اندر، جتنے بھی علماء، مجتہدین، محدثین، مدبرین، محققین کا علمی صلاحیتوں سے ہم جو واقف ہیں، ان سب کے علمی میراث کتابت کی وجہ سے محفوظ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کو ہی لے لیجئے، کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں؟ یہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، امام بخاری، امام مسلم، کیوں جانتے ہیں آپ ان کو؟ کیا وجہ ہے آخر؟ کس وجہ سے آج یہ زندہ ہیں؟ لکھنے کی وجہ سے، تحریر کی وجہ سے۔ لکھا، کتابوں محفوظ ہو گیا، آج ہم ان کو جانتے ہیں۔ کیا صرف یہی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں؟ کیا ان کے علاوہ اور لوگوں نے محنت نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی، لیکن ہم ان کو کس لیے نہیں جانتے؟ کیونکہ وہ صفحہ کرتاس یعنی نہیں لکھا گیا ان کے بارے میں کچھ، اس لیے ہم ان کو نہیں جانتے۔ یہ ایک مثال ہے، اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس طرح کی سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔
آج ہم جن علماء کو جانتے ہیں، جن کا احترام کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے علم کو کتاب میں لکھ کر منتقل کر دیا تھا، محفوظ کر دیا تھا، یا کہہ سکتے ہیں قید کر دیا تھا، یعنی قید العلم بالکتاب، یعنی انہوں نے لکھ کر محفوظ کر دیا، قید کر دیا، اس لیے آج ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو جتنے بھی اس کورس کے اندر شرکا ہیں، توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو قلمکار بننے کی ضرورت ہے، قلمکار بنے، لکھنے والے بنے، لکھنا سیکھیں۔ آج نہ تو ادیبوں کی قدر کی جاتی ہے، نہ اس کے سد باب کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر طرف نظر دوڑائیں، آپ چاروں طرف نظر دیکھیں، نظر دوڑائیں، باطل عقائد و نظریات کے حامل افراد جو ہیں قلم کا سہارا لے کر نئی نسل کے ذہنوں پر غلبہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس مہم میں وہ قدرے کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی ہماری غلطی ہے، نہ تو ہم قلم اٹھاتے ہیں، نہ لکھتے ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وقت پر قلم نہ اٹھایا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنی نسل کو انتشار اور ارتداد کے طوفان سے بچانا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو کورس چل رہا ہے، اس کورس کا جو آغاز کیا گیا ہے، اس کورس کا مقصد آپ سب کو جاگرک کرنا ہے۔ قلم اٹھائیں، قلم کا استعمال کرنا سیکھیں۔ اس کورس کے اندر آپ کو مضمون نگاری، تفسیرہ نگاری، افسانہ نگاری، مکتوب نگاری، کالم نگاری، انشاء پردازی، یہ سب سکھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پورا اسٹرکچر اس کورس کا تیار کیا ہوا ہے، آپ لوگ بس توجہ کے ساتھ لگے رہیں، جو آپ کو بتایا جائے، جو کتابوں کے متعلق جو مطالعے کے لیے کہا جائے اس کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح روز نامچہ، ابھی تو فی الحال یہی لکھوایا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے آپ کو کنورٹ کیا جائے گا دوسری چیزوں کی جانب۔ فی الحال آپ ان پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔